السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا۔ وعلیکم السلام۔ بابا میرا آج کا سوال یہ ہے آپ سے کہ ماشاء اللہ ہم لوگ سن رہے ہیں، آپ کے ریکارڈنگ سن رہے ہیں، آپ کے بیانات سن رہے ہیں۔ اب ہم لوگ کو بھی جو ہے خواہش پیدا ہو رہی دعوت کا کام کریں گے، تو ایک سوال اس میں یہ آتا، پہلا سوال یہ آتا اس میں کہ کس طرح سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے ایک شخص مسلمان ہو جاتا، کیونکہ میرے پاس آفس میں کئی ایسے نان مسلمس ہے، تو کیا میں صرف ان کو کلمہ طیبہ پڑھا دوں تو وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ اس پہ کیا یعنی اور کیا کیا اس پہ کام کرنا ہے؟ صرف کلمہ طیبہ سے ہو سکتا کیا؟ یہ میرا آج کا سوال ہے آپ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام میں خیر و برکت عطا کرے، اور جو ہے آپ کو اس کام میں اخلاص عطا کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ کبھی برائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کہیں پر بھی آپ دیکھیے، دنیا میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے سستی چیز نصیحت ہے، لیکن یہ نہیں بولتے کہ انسان کے اندر بلٹ ان وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال کے پیدا کیا ہے۔ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے گر گیا، ایک بچہ کہیں گر گیا، کوئی بال راستے میں آ گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ نیچرلی اٹھا کے وہ بال اس کو دے دیتے۔ کسی کا کچھ سامان گر گیا، اٹھا کے دے دیتے۔ یہ نیچر انسان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی نیچر کا ایک صحیح استعمال بتا رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، میں جو کتاب تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، میں جو پیغام تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ پیغام تم کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ تم آپس میں جو ایک دوسرے کو مشورہ دیتے وہ تو دیتے ہی دیتے، لیکن جو صحیح کام ہے دینے کا، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس سے زیادہ صحیح بات کوئی ہو سکتی؟ یہ کتاب سے زیادہ صحیح بات کوئی ہو سکتی؟ امپاسبل۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے بتا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 23 نمبر کی آیت ہے 23، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم کو شک ہے کہ میں اپنے ایک بندے کے اوپر اپنا کلام نازل کر رہا ہوں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے کے آؤ ایک ایسی کتاب، ایک ایسی سورت بنا کے، ادعوا شہداءکم، بلا لو اپنے جتنے سپورٹرز بلا سکتے، من دون اللہ، اللہ کی مدد نہیں لینا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي خُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے۔ اب آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ میں ایک تمہید اس لیے باندھ دیا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ فریضہ ہے، جب تک تم کو حق معلوم ہو گیا ہے، کہ تمہارا یہ کام ہے کہ لوگوں تک حق پہنچاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ یہی چیز ہے جو تم کو فلاح کی طرف لے جانے والی ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے پہلے ہم علم حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد خود عمل کریں گے، اس کے بعد دعوت دیں گے۔ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جانا ضروری ہے کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو برائیوں سے بچاؤں اور بھلائی کی دعوت دوں۔ تو بھلائی کی دعوت کیسے دوں؟ وہ بھلائی کیا ہے جو اللہ کی نظر میں بھی بھلائی ہے؟ آپ کو ایک پرفیوم پسند ہے، کسی اور کو ایک پرفیوم پسند ہے۔ اس میں جو کلمہ طیبہ ہے جس کا سوال آپ نے کیا ہے، لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو۔ معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے، عبادت کا مطلب ہے غلامی، عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہوا ہے، کہ دنیا میں ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے جس کی ہم غلامی کریں۔ غلامی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فری آف کاسٹ کام کرنا ہے۔ صرف مالک کے اوپر آپ کی 3 ذمہ داریاں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں، اور اسی پہ ہم ٹینشن لیتے، روٹی کی فکر کرتے، گھر کی فکر کرتے، ڈریسنگ اچھی ہونا، یہ سارا اللہ پہنائے گا آپ کو۔ اتفاق سے جو ٹی شرٹ میں پہنا ہوا ہوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 170 پاؤنڈ کی ہے یہ۔ میں جس کے پاس میزبان تھا لنڈن میں، ہم لوگ اسپین گئے وہاں سے، لنڈن سے، ایسے ہم راستے سے گزر رہے ہیں تو میری صرف شو روم پہ نظر پڑی، وہ بندہ میرے کو یہ گفٹ لے کے دیا۔ میں اتنا شکر ادا کرا اللہ کا
کہ اگر یہ میں اپنے پیسوں سے خریدتا تو پہلے مجھے اللہ کو یہ حساب دینا پڑتا تھا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس، پھر یہ حساب دینا پڑتا تھا کہ یہ پیسے تم نے 170 پاؤنڈ ایک ٹی شرٹ پہ خرچ کر دیے، کیا تمہارے مستحقین نہیں تھے؟ دونوں سوالوں سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ایک شخص سے دوستی ہوئی، وہ کروڑ پتی ہے وہاں کا، اس نے مجھے گفٹ کیا، اب میرے پاس دونوں سوالات کے جوابات کی ضرورت نہیں پڑی۔ غرض یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہی اکیلا ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے، ہم غلامی کرتے ہیں۔ اچھا، غلام کو بیچا جاتا ہے، غلام خریدا جاتا ہے، نوکر اور غلام میں یہی فرق ہے کہ نوکر آزاد ہے، تنخواہ لیتا چلے جاتا، ٹائم ٹو ٹائم آتا چلے جاتا، لیکن غلام ایسا نہیں ہے۔ غلام کو سب سے پہلے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے غلامی کرنا ہے، اپنے مالک کی عزت احترام، اس کے سامنے سر جھکا کے ٹھہرنا، جھک جانا، اس کو سجدے کرنا، اس کی ہر بات ماننا اور خوش دلی سے مانگنا۔ سوال یہ ہے، خوش دلی بہت ضروری ہے، اسے غلام کہتے ہیں، عورت کو بندی کہتے ہیں۔ اگر اس کا آپ بندہ جو ہے، بندی جو ہے فارسی لفظ ہے، باندھا ہوا۔ عبد جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں۔ اب جو ہے نہیں اس کے لیے ڈسٹرب ہو جائے گا، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، سوری استغفر اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے پہلے آپ اپنے دماغ سے وہ سارے معبودوں کو نکالنا پڑے گا۔ آج کا دن آپ کا پورا کس کام میں بزی رہا، اس کا مطلب آپ اس کی عبادت کرتے رہے۔ اگر آپ پیسے کے پیچھے ٹینشن میں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ کسی چیز کے ایڈکٹ ہیں، اس سے دور ہو رہے ہیں تو آپ کو بے چینی ہو رہی، آپ اس کے غلام ہیں۔ اگر آپ کسی اور مقصد سے، جیسا مرد کے لیے عورت اٹریکشن ہے، عورت کے لیے مرد اٹریکشن ہے، 24 گھنٹے آپ کے دماغ میں وہ سوار ہے، انٹرٹینمنٹ سوار ہے، آپ کے اوپر کام کی دھن ہے، آپ ایک ساتھ کام کیے جا رہے ہیں، مطلب آپ اس کے غلام ہو گئے۔ ایڈکشن کو غلامی کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ غلامی اگر کرنا ہے تو وہ اللہ کی کرنا ہے، اللہ کے پورے فرمان کی کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے، محمد اللہ کے رسول، کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ غلامی کس طرح کی جاتی ہے، اللہ ان کے پاس میسیجز بھیج رہا ہے، کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہاں جو ایک نزاکت ہے اس بات کے اندر وہ سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ آپ کا سوال یہی ہے نا؟ یہ ہمارے کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ ایم سوری، میرے بھی دیکھنے والوں کو میں یہی بولوں گا کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ صرف آپ دو باتوں کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک خلیفہ ٹاور ہے، برج خلیفہ ہے بھائی، برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے، ٹھیک ہے، وہ دبئی میں ہے۔ دو باتیں آپ نے کی، ایک برج خلیفہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے، اور وہ دبئی میں ہے۔ کیا ان دو باتوں سے آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں برج خلیفہ پہ چڑھوں گا، وہاں ٹاپ فلور پہ مجھے کام کرنا ہے، میں برج خلیفہ کے تمام الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ یا اے سی ڈپارٹمنٹ کی حفاظت کروں گا، میں دبئی کا ویزا لے کے دبئی جاؤں گا؟ کیا یہ باتیں اس میں شامل ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، آپ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے جنہوں نے ہم کو یہ خبر دی ہے، آپ نے یہ تھوڑا ہی اقرار کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں رسول کی اتباع کروں گا، تو پھر آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو آخری میں سمجھاؤں گا کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے، کہ آخر کیسے آدمی مسلمان ہوتا ہے، کیسے اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیسے ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ میرا بڑا لیکچر ہے اسلام اور ایمان پہ۔ اسلام اور ایمان میں جو ہے ایمان کا درجہ پہلے ہے۔ اسلام تو باڈی سے کام کرنے والے تمام ارکان کو کہتے ہیں، جس میں آپ دیکھ لیجئے اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایمان کے بھی 5 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔
تو جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کو ایمان کا مطلب ہے مان لینا، کسی چیز کو قبول کر لینا. ہاں بھائی میں نے مان لیا. اسلام کا تعلق دماغ تک آ کے رک جاتا، لیکن ایمان کا تعلق دل تک جاتا. اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں اسلام کے 5 ارکان جسم سے ریلیٹڈ ہے، ایمان کے 5 ارکان روح سے ریلیٹڈ ہے. تو جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں وہ صرف اٹھا کے بول دے گا کلمہ. اب ہمارے ساتھ بھی کئی نیپالی کام کرتے تھے، کئی ہمارے ہندو بھائی کام کرتے تھے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا بس تو کلمہ پڑھ لے یار تو جنت میں جائے گا. کیسے جائے گا بھائی؟ اس کو کچھ بات کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو جب تک آپ ایٹ لیسٹ انفارمیشن کی طور پہ جب تک یہ دنیا کی بلڈنگوں کے بارے میں نہیں معلوم کریں گے، کس کی کتنی ہائٹ ہے، کس کے کتنے فلور ہیں، دبئی میں جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ کتنے فلور کی ہے اور اس کی کیا کتنے فٹ کی ہے، کتنے میٹرز کی ہے، کیسے آپ یقین سے بول سکتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے؟ جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوا کہ خلیفہ ٹاور یا برج خلیفہ دبئی میں ہے، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنی انفارمیشن تو چاہیے نا آپ کو. تو ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے کے لیے اتنی انفارمیشن تو ہونا چاہیے کہ الہ کئی قسم کے ہیں جس کو لوگ الہ سمجھ رہے ہیں. بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، قبروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، گائے کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چوبوں کی پوجا ہو رہی ہے، بندروں کی ہو رہی ہے، ایک ننگی عورت بنا کے اس کے یوون کی پوجا ہو رہی ہے، ایک ننگا مرد بنا کے اس کی پوجا ہو رہی ہے. لنگ کے بارے میں آج کل بہت کچھ بیچ میں اٹھا تھا کہ مرد کے لنگ کی پوجا ہو رہی ہے. یہ کیا جہالت ہے؟ تو آپ جب پوری انفارمیشنز لے لیتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ تمام چیزیں، جیسے حضرت ابراہیم کا قول ہے علیہ السلام قرآن میں کہ میں نے سورج کو دیکھا وہ بھی ڈوب رہا ہے، یہ دیکھا یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، حی القیوم ہے. تو جب آپ جا کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ بولنا چاہیے کہ ہاں میں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. انہوں نے اس اقرار کے بعد ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، میں پڑھوں گا. روزے رہنے کا حکم دیا، میں رہوں گا. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، میں زکوٰۃ دوں گا. حج کرنے کا حکم دیا، میں حج کروں گا. آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں. تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوگا. میں سمجھتا ہوں اتنی کافی ہے، اور بھی سوالات ہیں لوگوں کے، اور سٹاپ کر دو.